کہ مسجد قریب ہے تو فرض امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. دیکھیں مسجد قریب ہو یا دور ہو تو فرض امام کے پیچھے ہی پڑھا کریں, ظاہر جماعت کے ساتھ پڑھیں, لیکن جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ بہتر یہ کہ گھر میں آ کر پڑھیں. لیکن آج کل پرفتن دور ہے, ظاہر ہے کہ ہر کوئی گھر سے آتا نہیں ہے, کوئی شاپ سے آ رہا ہے, کوئی اپنی فیکٹری سے آ رہا ہے, کوئی اپنے ادارے سے آ رہا ہے, تو وہ سنت نوافل بھی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا, ایک سوال یہ ہوا جو آج بھی میری بہن نے صاحبال سے سوال کیا کہ بیٹی کے لیے ہم نے پلاٹ لیا تھا کہ ہم جو ہے نا اس سے بیچ کر اس کے پیسے اس کو دیں گے. اچھا, پلاٹ بیچ کر ہم نے بینک میں پیسے رکھوائے تو کل ان کا سوال رہ گیا اور آج انہوں نے بتایا کہ بینک نے کسی اسکیم میں جو ہے نا وہ رقم شامل کر دی. اب ظاہر اس کا پروفٹ بھی آ رہا ہے تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جو پروفٹ ہے وہ تو جائز نہیں ہوگا, وہ جائز نہیں ہوگا, استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے, اور زکوٰۃ اس پر نہیں لگے گی کیونکہ زکوٰۃ پاک مال پر ہوتی ہے, حرام مال پر نہیں ہوتی, سود کے پیسوں پر نہیں ہوتی. تو جو آپ کی اصل رقم بیٹی کے لیے آپ نے پلاٹ بیچ کے رکھوائی ہے نا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ وہ رقم آپ کی ہے. ہاں, اگر بیٹی نابالغ ہے اور بیٹی کے آپ نے ہینڈ اوور کر دی کہ بھائی یہ اسی کی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی نابالغہ ہے اور آپ نے اس کے قبضے میں دے دی تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے اور اس پر سال گزر رہا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا, اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ سیل فون پر شوہر نے طلاق دی اور اس کے 5 گواہ ہیں اور بعد میں مکر گیا. تو دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ مدعی پر گواہ ہوتے ہیں اور جو انکار کرے اس پر حلف ہوتا ہے. تو اب اگر یہ بہن یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اب ان کے پاس گواہ ہیں تو گواہ پیش کریں, اور گواہ جب پیش ہو جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی, طلاق کا حکم نافذ ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہسبینڈ جہاں جاب کرتے ہیں تو وہ لوگ اچھے نہیں, وظیفہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر فرمائے.